پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ راج ناتھ سنگھ کے الزام پر چینی صدر نے اپنی فوج کو جنگ کا حکم دے دیا۔ بھارت اب تک کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا۔ بھارتی فوج مودی اور حکومت کے خلاف ہو گئی۔ لداخ کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی بڑا محاذ کھل گیا، جبکہ لداخ کی سردی نے بھی بھارتیوں کی اکڑ توڑ کر رکھ دی ہے۔ چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر لداخ اور کشمیر کو آزاد کروانے کا زبردست پلان تیار کر لیا ہے۔ انڈین میڈیا بھی دھوائیاں دینے لگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا راج ناتھ سنگھ کی غلطی پورے بھارت کو ڈبونے جا رہی ہے؟ لداخ اور کشمیر میں کون سا لاوا ابلنے کو ہے اور چائنا کون سے بڑے جنگی اقدامات کرنے جا رہا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال انتہائی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان اور ترکی یورپی ناخداؤں سے نبرد آزما ہیں، جبکہ دوسری جانب جنوبی ایشیا کے دو بڑے ملک چین اور پاکستان بھارتی اور امریکی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ نگورنو کاراباخ کی طرح ہی چین لداخ کے اور پاکستان کشمیر کے معاملے پر بھارت کے مد مقابل ہے۔ چونکہ چین اور پاکستان اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، یہی وجہ ہے کہ جیسے ترکی آذربائیجان کی پشت پر کھڑا ہے، ویسے ہی چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ لداخ میں کشیدگی بھی نئی نہیں ہے، جبکہ کشمیر کا معاملہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں بھارت کی اشتعال انگیزیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی شہ پر لداخ میں چین سے ہاتھا پائی بھارت کے لیے انتہائی سنگین ثابت ہو رہی ہے، مگر مودی سرکار اپنے ملک اور اپنی عوام کو جنگ کی ہولناکیوں میں جھونکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اب تو مودی اور اس کے حواریوں نے ایک ساتھ پاکستان اور چین کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا ہے، جس پر چین نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کشیدگی کی تازہ صورتحال کے مطابق بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان اور چین ایک مشن کے تحت بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات پیدا کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے مذکورہ بیان مقبوضہ کشمیر، لداخ، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، سکم، اتراکھنڈ اور بھارتی پنجاب سمیت پاکستان اور چین کے ساتھ واقع بھارت کی سرحدوں کے قریبی علاقوں میں تعمیر کیے جانے والے 44 پلوں کے افتتاح کے موقع پر ورچوئل خطاب میں دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پلوں کی تعمیر کا مقصد فوجیوں کی نقل و حرکت اور ہتھیاروں کی آمد و رفت میں آسانی ہے۔ علاوہ ازیں راج ناتھ سنگھ نے اروناچل پردیش میں نکوپو ٹنل بھی لانچ کیا۔ بھارتی وزیر دفاع نے اپنے ورچوئل خطاب میں کہا کہ پہلے پاکستان اور اب چین بھی گویا کسی مشن کے تحت کوئی سرحدی تنازع پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان ممالک کے ساتھ 7000 کلومیٹر کی سرحد ہے جہاں تناؤ برقرار ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے اصرار کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بصیرت کی حامل قیادت سرحدوں سے متعلق چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے اور بڑی اور تاریخی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان نے کشیدگی میں کئی گنا تک اضافہ کر دیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارتی حکام کی جانب سے پہلی بار پاکستان اور چین کو ایک ساتھ مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ راج ناتھ سنگھ کے اس بیان پر چین سیخ پا ہو گیا اور بڑے جنگی اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے گزشتہ روز گوانگ ڈونگ صوبے کے ایک فوجی اڈے کے دورے کے موقع پر پیپلز لبریشن آرمی کی میرین کور سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج ہائی الرٹ پر رہے اور دشمن کے ممکنہ وار کے منہ توڑ جواب کے لیے خود کو تیار رکھے اور کسی بھی سرحد پر پیدا کی جانے والی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر جنگی اقدامات کرے۔ چینی صدر کے اس بیان کے بعد چین سے آنے والی خفیہ خبروں نے بھارتی حکام کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اندر کی خبروں کے مطابق چائنا نے سردی کے سخت موسم میں بھارت کو مزید مشکلات میں دھکیلنے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ چین اور پاکستان کارگل، لداخ اور بلوچستان کے اہم پوائنٹس پر بھارت کو انگیج کرنے کی حکمت عملی اپنائیں گے، جس سے بھارتی فوج تک کمک اور خوراک کی ترسیل میں بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یوں بھارتی فوج تھک ہار کر ہتھیار ڈالنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔
جس کے بعد چین اور پاکستان اپنے اپنے موقف منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ چین کی خفیہ پلاننگ اور پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ وادی کے مکینوں کو بغاوت کا پیغام بھیجا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والی سردیوں میں کشمیری سخت مزاحمت کریں، جس سے بھارتی فوج کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چائنا نے فوج کو الرٹ پر رہنے کے ساتھ ساتھ لداخ میں بھاری ہتھیار، 3 ماہ کا راشن اور ٹرانسپورٹ کے لیے فیول جمع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے، جس نے بھارتی فوج اور حکومت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں، کیونکہ بھارت سے آنے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج لداخ کی کشیدگی سے تنگ آ چکی ہے، جس کی بڑی وجہ موسم کی سختی اور کھانے پینے کے مناسب بندوبست کا نہ ہونا ہے۔ مودی سرکار اور بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت نے فوجیوں کو قسمت کے سہارے چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ جنگی ساز و سامان بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، جس پر بھارتی فوج میں مایوسی پھیل چکی ہے۔ دوستو، دوسری جانب چین کو امریکی جارحیت کا سامنا بھی ہے۔ صدر شی جن پنگ کا حالیہ فوجی دورہ اس وقت ہوا جب چین اور امریکہ کے مابین کئی دہائیوں کے دوران تائیوان اور کرونا وائرس جیسے وبائی امور میں اختلافات کے باعث تناؤ اپنے عروج پر ہے، اور واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین تناؤ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ تائیوان کو 3 جدید ہتھیاروں کے نظام کی فروخت کے ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس میں جدید اعلیٰ متحرک آرٹلری راکٹس بھی شامل ہیں، جس پر بیجنگ کی جانب سے سخت رد عمل میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے کسی بھی منصوبے کو فی الفور منسوخ کر دیں اور امریکہ تائیوان فوجی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ اگرچہ تائیوان کو کبھی بھی چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے زیر کنٹرول نہیں رکھا گیا، تاہم بیجنگ اس جزیرے نما خطے کا دعوے دار رہا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ چند ہفتے قبل ایک تقریر میں امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ چین بحری طاقت میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چین کے توسیع پسندانہ عزائم خطے کے لیے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ چین اور روس طاقت کے توازن کو اپنے حق میں کرنے کے لیے معاشیات، سیاسی بغاوت اور فوجی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم زمینی حقائق کے مطابق چین بھارت اور امریکہ دونوں کو ہی عالمی پلیٹ فارم سمیت جنگی میدان میں بھی دھول چٹانے میں مصروف ہے۔ دوستو، چین، بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری رسہ کشی کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔